حقوق زوجین ایک بہت ہی پھیلاؤ کے ساتھ ایک بہت لمبا موضوع ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ ایسا وقت نہیں کہ جس میں ہم بہت زیادہ کھل کے ڈسکشن کر سکیں۔ کچھ گزارشات مردوں کے حقوق کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تو کچھ گزارشات خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ مجھے یاد ہے تقریباً کوئی 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، لیاقت آباد میں ایک مسجد میں، سلیمانیہ مسجد ہے، وہاں پر انہوں نے جمعہ لیا اور موضوع انتظامیہ نے دیا خاوند کے حقوق۔ یہاں تو بھائی عاصم نے موضوع دیا حقوق زوجین، جس کے اندر میاں اور بیوی دونوں کے حق کی بات ہوگی، لیکن چونکہ وہاں پر انہوں نے موضوع ہی خاوند کے حقوق پہ دیا تھا، میں نے اس پر بیان کیا۔ اوپر میری وائف بھی جمعہ پڑھنے کے لیے میرے ساتھ آئی تھیں، خواتین نے ان کو پکڑ لیا، کہہ رہی ہیں جی پورا جمعہ آپ کے خاوند نے، آپ کے ہسبینڈ نے خاوندوں کے حقوق پہ بات کی، ہمارے حقوق پہ کوئی بات ہی نہیں کی کہ ہمارا کوئی حق نہیں۔ میری بیگم کہنے لگی بڑی مشکل سے جان چھڑا کر آئی ہوں، تو میرے خلاف احتجاج کرنے لگے۔ میں نے کہا اللہ کی بندی، آپ کو ان کو بولنا چاہیے تھا، یہ تو انتظامیہ کا مسئلہ ہے۔ خطیب کو آپ جو ٹاپک دیں گے وہ تو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کرے گا، ٹاپک سے ہٹ کے تو نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ موضوع چونکہ حقوق زوجین کے حوالے سے ہے، تو دونوں کے تھوڑے تھوڑے حقوق بتا دیتا ہوں تاکہ ہمارے گھر جو ٹوٹ رہے ہیں وہ آباد ہو جائے۔ آج معاشرے میں طلاق کی شرح بہت بڑھ چکی ہے۔ ہر گلی میں، ہر محلے کے اندر، ہر علاقے کے اندر، آپ اپنے خاندان کے اندر نظر ڈال کے دیکھیں، آپ کو بہت سارے خواتین ایسی ملیں گی جو طلاق لے کر گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی دین سے دوری ہے۔ 2 وجوہات رکھوں گا بنیادی طور پر۔ جو آج بچیوں کی طلاق اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ہر خاندان میں، ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر شہر کے اندر ایک بچی ایسی ملے گی، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر خاندان میں، جو طلاق لے کے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ بے دینی ہے۔ اس بچی کو معلوم ہی نہیں کہ میرے شوہر کا حق کیا ہے، اس بچی کو معلوم ہی نہیں کہ جس کے پاس میں شادی کے بندھن میں بندھ کر گئی ہوں اس کا حق کیا ہے مجھ کے اوپر، لہذا لا علمی کی وجہ سے یہ طلاقیں ہو رہی ہیں۔ دوسری وجہ، اور وہ ہم سے متعلق ہے، ہم سے مراد باپ اور بھائی اور ماں بھی اس میں شامل ہے۔ جس بچی کو یہ معلوم ہو، جس بچی کو الوداع کرتے ہوئے اس کے باپ نے نصیحت کی ہو، اس کے باپ نے پیغام کنوے کیا ہو کہ بیٹا تو ہم پہ بھاری نہیں ہے، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا لخت جگر ہے۔ اگر سسرال کے اندر تیری ساس، تیری نند، تیرا خاوند، تیرا شوہر، تیرا جیٹ، تیرا دیور، اگر کوئی تجھ کو آنکھیں دکھانے والا ہو یا ذرا سی بھی کوئی بات ہو، تو تیرے باپ کے دروازے کھلے ہوئے، تو ہمارے لیے مری نہیں ہے، ہم نے تجھ کو رخصت کیا ہے، لہذا کسی کو بیچا نہیں ہے۔ اگر کبھی بھی تیرے گھر میں کوئی تو میں ہو تو تیرے باپ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو فوری طور پر اپنے باپ کے گھر آ جا۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑی غلطی ہے ہمارے باپ کی، ہمارے بھائی کی اور اس ماں کی جس نے ودا کے وقت اپنی بیٹی کو تربیت دی ہو۔ یقین کیجئے پرانے وقتوں کے اندر جب یہ رخصتی ہوا کرتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ دیکھ جا تیری ڈولی رہی ہے، واپسی تیری میت ہی آئے گی، تو اس گھر سے مر کے ہی نکلے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر بچی کے اوپر سسرال میں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اگر بلا وجہ بچی کو تنگ کیا جا رہا ہو تو آپ پھر بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، گنگے شیطان کا کردار ادا کرے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن چھوٹی موٹی چپکلیشیں تو، چھوٹی موٹی لڑائیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، کوئی گھر ان لڑائیوں سے پاک نہیں ہے۔ اپنی بچی کو تربیت یہ دیجیے کہ بیٹے جس گھر میں تو جا رہی ہے وہاں پر معاملات ہوں گے۔ یقین کیجئے میری بیٹی کی 16 جون کو اللہ کی توفیق سے نکاح ہے۔ 2 دن پہلے، کیونکہ اب نکاح کا ٹائم قریب آ رہا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو بٹھایا، رخصتی بھی ہے نکاح کے ساتھ، میں نے اپنی بیٹی کو بٹھایا، میں نے کہا بیٹے تو اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ کی قسم اس زمین کے اوپر جن سے والہانہ شدت ترین میں نے محبت کی ہے اس میں سے ایک تو ہے، اور ہر کسی کو ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی سے محبت، اپنی اولاد سے محبت کس کو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا بیٹے تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا لخت جگر ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، سسرال کے اندر اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھنا، سسرال کے اندر
اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھنا، اگر وہ کبھی تجھے ڈانٹ دے، کبھی تجھے چیخ دے، تو پھر تو یہ سوچنا کہ کیا ہوا، میری ماں جیسی ہے، گھر میں تو میری ماں مارا کرتی تھی، یہاں تو چلو میری ساس نے مجھے صرف ڈانٹا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تربیت اگر گھر سے بچی کو ملے گی تو اس کو اپنی ساس کی ڈانٹ بری نہیں لگے گی، جب وہ یہ بات سوچے گی کوئی بات نہیں، میری ماں جیسی ہے، بوڑھی ہے، جیسے ماں کی خدمت کیا کرتی تھی ویسے اس کی بھی خدمت کروں گی۔ اگر اس ساس نے مجھ کو ڈانٹا ہے تو اس نے تو فقط ڈانٹا ہے، میری ماں تو گھر پہ مارا بھی کرتی تھی۔ جب بچی کی تربیت ہوگی گھر سے تو میرے محترم بھائیوں، وہ گھر انشاءاللہ جنت بنائے گی اور اس گھر کے اندر وہ خوشحال رہے گی۔ دوسری بات، بچیوں کی تربیت نکاح سے پہلے ہوتی ہے، شادی کے بعد کے لیے۔ یہ ماں مونٹیسری اسکول کی حیثیت رکھتی ہے، جو ماں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کی زندگی شادی کے بعد اچھی گزرے، اسے چاہیے کہ نکاح سے پہلے اپنی بیٹی کی تربیت اس نہج کے اوپر کرے کہ بیٹا صبح اٹھنا ہے، اپنے خاوند کا حق ادا کرنا ہے، اپنی گھر کی ضروریات معاملات سب کچھ تجھے کرنا ہے، عیاشی کی زندگی کی تجھے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے، میں ایک دن مطالعہ کر رہا تھا، مجھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کا لخت جگر تھی، میرے نبی کے دل کا ٹکڑا تھی فاطمہ۔ وہ فاطمہ اللہ کی قسم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے استقبال میں، جن کے رسپیکٹ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جب فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس آتی، اللہ کے نبی فاطمہ سے اتنی محبت کرتے کہ فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، اپنی چادر زمین پہ بچھا کر کہتے فاطمہ یہاں پر بیٹھو۔ وہ فاطمہ گھر کے کام کرتی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد، رخصتی کے بعد، ایک دن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیدی ملے، اسلام کی فتوحات کا سلسلہ ہوا، تو فاطمہ گھر کا کام کر کر کے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے، مرجھا گئی تھی۔ اپنے بابا جان کے پاس پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتی ہیں بابا جان گھر کے کام بہت ہیں۔ اور اس دن اللہ کے نبی نہیں ملے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا شکوہ کر کے، اپنی فریاد کر کے واپس چلے گئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری کی ساری بات جب اللہ کے نبی تشریف لائے، فاطمہ کے بابا ساری بات اللہ کے نبی کو بتائی کہ دیکھیں فاطمہ آئی تھیں اور اس طرح سے پریشان تھی، گھر کے کام کاج بہت ہیں، آٹا بھی وہ گوندتی ہے، پانی بھی بھر کے لاتی ہے، مشکلات تمام کی تمام اس کے پاس ہے۔ لہذا وہ ایک ریکویسٹ کر کے گئی ہے، ایک درخواست کر کے گئی ہے کہ بابا جان کو، اللہ کے نبی کو میری طرف سے پیغام دے دیجیے گا کہ مجھے ایک غلام دے دیں، مجھے ایک غلام دے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات بتائی کہ آپ کی بیٹی تشریف لائی تھیں اور انہوں نے یہ فریاد کی ہے، یہ اپلیکیشن دی ہے، یہ درخواست دی ہے کہ بابا جان کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچائیے گا کہ میں گھر کے کام کر کے تھک چکی ہوں، لہذا مجھے ایک غلام دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی، سیدھے فاطمہ کے گھر بلایا، اپنے لخت جگر کو، بیٹی کو بلایا، کہا فاطمہ تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، تو گھر کے کام کر کے تھک جاتی ہے نا، گھر کے کام کر کے پریشان ہو جاتی ہے، ہماری طرح کی تربیت نہیں دی کہ اپنے خاوند کو بول یہ ماسی لگا دے، اپنے خاوند کو بول دی یہ مشین لا دے، اپنے خاوند کو بول دی یہ عیاشی کرا دے، نہیں، یہ تعلیم میرے نبی نے نہیں دی، نہ ہی ہم کو دینی چاہیے۔ بیٹی جس گھر میں فدا ہو کر گئی ہے اس کو ویسی ہی تعلیم دینا چاہیے۔ ہاں اگر شوہر کے پاس فیسلٹیز ہے تو دینی چاہیے۔ ہم کس کے لیے کماتے ہیں بھائی؟ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے ہی کماتے ہیں۔ دیکھیں میں کہا کرتا ہوں، ایک مرد جو کما کے لاتا ہے اپنے گھر کے اندر، اور گھر کے اندر اس کے کنبے کے اندر 10 افراد ہیں، مثال کے طور پہ ایک میاں، ایک بیوی اور 8 بچے، اب 10 افراد کے لیے گھر میں 20 روٹیاں بنتی ہیں، 10 افراد کے لیے گھر میں 20 روٹیاں بنتی ہیں۔ مجھے سچ بتائیے گا یہ کمانے والا شوہر اور باپ کتنی روٹی کھاتا ہے؟ فقط 2 روٹی، باقی 18 روٹی وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کر لاتا ہے۔ تو اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ بچی کو فیسلیٹیٹ کریں گے، وہ خاوند اپنی بیوی کو فیسلیٹیٹ کرے گا، جو اس سے بن پڑتا ہے اپنی بیوی کے لیے کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بندہ ہی غریب ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اب آپ اس کے اوپر پریشر ڈالیں کہ میری بیٹی کو یہ بھی بنا کے دے، اس کو الگ گھر بھی لے کے دے، اس کو الگ کچن لے کے دے، اس کی تمام ضروریات کو پوری کر، اس کو ماسی لگا کے دے، اس کا یہ معاملہ، یہ آپ اپنی بیٹی کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی تربیت خراب ہو رہی ہے۔ اس کے خاوند کے پاس جب ہوگا ہی نہیں تو وہ کہاں سے دے گا؟
لہذا اپنی بیٹی کو تربیت یہ سیکھ مت دیجیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فاطمہ میں تجھ کو وظائف ایسے سکھا دوں گا جس کے بعد تیری ساری دن بھر کی تھکان ختم ہو جائے گی۔ تو محنت کرتی ہے، آٹا گوندتی ہے، برتن دھوتی ہے، پانی بھر کے لاتی ہے مشکیزے کے اندر۔ فاطمہ تسبیح بتا دیتا ہوں، کہا 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر بستر پر لیٹنے کے بعد، 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کر۔ فاطمہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد تیری ساری دن کی تھکان ختم ہو جائے گی۔ اور میں یہ سوچنے لگا، اور آپ بھی سوچئے گا، یہ واقعہ یہ حدیث پڑھ کے دیکھیے گا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمائش اس وقت کی جب ان کو معلوم چلا کہ کچھ لوگ قیدی بن کر آئے ہیں۔ جب اسلام کو فتوحات ملی، اسلام خوب ترقی پڑھنے لگا، اس وقت فاطمہ نے اپنے بابا سے، اللہ کے نبی سے فرمائش کی تھی کہ جب معلوم ہے کہ غلام موجود ہے، معلوم ہے کہ اتنے لوگ قیدی بن کر آئے ہیں، ان میں سے ایک اللہ کے نبی مجھے بطور غلام دے دیں، تو کوئی بیجا فرمائش نہیں تھی۔ اور میرا نبی چاہتا تو اپنی لخت جگر فاطمہ کی اس خواہش کو پورا کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے بجائے، غلام دینے کے بجائے فاطمہ کو تسبیحات سکھائیں۔ اس کی 3 وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی وجہ، یعنی اللہ کے نبی کے پاس موجود ہے لیکن نہیں دے رہے، اس کی پہلی وجہ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اللہ رب العالمین سے استوار ہو۔ جب تسبیحات سکھائی کہ تو نے 34 بار پڑھنا ہے اللہ اکبر، تو نے 33 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ، تو نے 33 بار پڑھنا ہے الحمدللہ، پورے دن کی تھکان ہے لیکن اس پر بھی الحمدللہ، پورے دن کی تھکان ہے اس پر بھی اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ ایک تو وجہ یہ کہ تعلق باللہ استوار ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ جو آج گھروں میں مشینریاں آ گئی ہیں، کپڑے دھونے کی مشین، آٹا گوندنے کی مشین، مسالہ پیسنے کی مشین، فلاں مشین، اس نے ہماری عورتوں کو ناکارہ کر دیا ہے۔ یقین کیجئے، کیونکہ میرا تعلق حکمت سے بھی ہے، میرے پاس خواتین آتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کوئی ایک خاتون مجھے آج تک ایسی نہیں ملی جو بیمار نہ ہو، کوئی ایک خاتون مجھے ایسی نہیں ملی جو بیمار نہ ہو۔ پوچھ کے دیکھ لیجئے، اتنے دکھڑے روئے گی، اتنی بیماریاں بتائے گی کہ آپ بھی رونے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی بیمار تو یہی عورت ہے۔ یہ بیماریاں کیوں آئیں گی؟ آج ہر عورت پریشان ہے، ہر عورت بیمار ہے، چونکہ ہم نے اس کو خود بیمار کیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے باہر سے کما کے لانا، عورت کو گندم دینا، اس گندم کو پیس کر آٹا بنانا اور اس کی روٹی بنانا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہے، یعنی فاطمہ کا بتایا نا، جو نبی کے لخت جگر فاطمہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا بھی کیا حال تھا معلوم ہے آپ کو؟ جب سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں اس وقت زبیر غریب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، ایک اونٹ تھا۔ فرماتی ہیں اس گھوڑے کی، اس اونٹ کی صفائی بھی میں کیا کرتی، اونٹ پر پانی لاد کر میں لایا کرتی، گھر کے تمام انتظام میں کیا کرتی، آٹا گوندا میری ذمہ داری، روٹی پکانا میری ذمہ داری۔ اس وقت کی خواتین بالکل صحت اور ہیلتھ کے لحاظ سے پرفیکٹ ہوا کرتی تھی۔ آج آپ نے جناب واشنگ مشین لا دیا، کپڑے اس میں ڈالے، مشین نے گھمایا، عورت نے کیا کیا؟ آپ نے جناب حتیٰ کہ اس کو ناکارہ بنانے کے لیے آٹا گوندنے کی مشین بھی لا دی، حتیٰ کہ اب تو ایسی مشینیں موجود کہ آٹا بھی مشین گوندے گی، اس میں پیڑا رکھ دو، روٹی بھی مشین بنائے گی۔ مسالہ پیسنے کی مشین موجود، گرائنڈر میں ڈالا، اس کو بٹن دبایا، ڈرنگ، وہ مسالہ پس گیا۔ جناب تمام کی تمام فیسلٹیز دینے کے بعد عورت ناکارہ ہو گئی، اور عورت کے ناکارہ ہونے کا مسئلہ یہ بنا کہ آج وہ عورت بیمار رہتی ہے، پریشان رہتی ہے جب تک فزیکلی فٹنس ہوتی ہے۔ آپ خود اپنے آپ کو دیکھیے، جو لوگ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، جو لوگ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، وہ توانا ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں۔ پٹھان جو روڈ پر گڑے کھودتا ہے، میں دیکھتا ہوں میرے دواخانہ ناز آباد کے سامنے ایک ہوٹل ہے، اس کا کھانا اتنا عجیب سا کھانا ہوتا ہے، کیونکہ سستا کھانا ہے، غریبوں کے لیے اس نے بنایا ہے۔ غریب کو تو جو چاہے کھلا دو، اچھی چیز امیروں کے لیے، بری چیز غریبوں کے لیے۔ صدقہ کرنا ہے تو گھر میں جو خراب ترین چیز ہے، چلو یار یہ سیلاب زدگان کے لیے میری طرف سے رکھ لو، اللہ کو دینے کے لیے خراب چیز
اپنے لیے بہترین چیز، اپنے لیے اعلیٰ ترین چیز۔ میرے محترم بھائیوں، جب باتیں میرے خیال طویل ہوتی جا رہی ہیں، میں انتہائی اختصار کرتا ہوں۔ جب ہم صحت کو اپنا معیار بنائیں گے تو پھر یقیناً بہت ساری بیماریوں سے بچیں گے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو کہا فزیکلی فٹنس۔ پٹھان روڈ پر کھڈے کھودتا ہے، وہاں سامنے میں دیکھتا ہوں ہوٹل پہ جا کے کھانا کھاتا ہے، وہ آئل شاید میں اور آپ کھائیں تو بیمار ہو جائے، لیکن چونکہ وہ فزیکلی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، وہ زمین پر پورے دن دھوپ کے اندر تپش کے اندر گڑھے کھودتا ہے، وہ اس کھانے کے باوجود بھی صحت مند ہے۔ اور ہم جناب آلیو آئل میں کھانا بناتے ہیں ایکسٹرا ورجن کے اندر، اور جناب اپنے تکلفات کے اندر یہ نہیں کھانا شوگر بڑھ جائے گی، یہ نہیں کھانا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، چونکہ ہماری فزیکلی فٹنس نہیں ہے، فزیکلی ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، ان بچیوں کو تھوڑا سا اپنے گھروں سے ہی مشقت کا عادی بنائیے۔ یہ اپنے جب خاوند کے گھر پہنچیں گی انشاءاللہ الرحمن، یہ مشقت کی عادی ہوں گی، اپنے گھر کو بسائیں گی۔ جو عقلمند عورت ہوتی ہے اس کا انتخاب خاوند ہوتا ہے، عقلمند عورت کا انتخاب خاوند ہوتا ہے، بے وقوف عورت کا انتخاب اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن یہ سب ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے مقام مرتبہ ماں باپ کا بہت رکھا ہے، لیکن خاوند کا شادی کے بعد اس سے بڑا رکھا ہے۔ شادی کے بعد سب سے بڑا مقام رب رحمان کے بعد اگر اس عورت کے لیے ہے تو اس کا خاوند ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، چجائے کہ دی نہیں ہے، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک وہ حساس گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے سوا جس گناہ کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، نہیں معاف کرے گا شرک کو، اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ یہ مثال کے لیے بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے عورتوں، اپنے خاوندوں سے زبان چلانے والی خواتین، اپنے خاوند کو نہ سمجھنے والی عورتوں، اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، ان تسجد لزوجہا، تجھے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کر۔ باپ بھی موجود تھا، ماں بھی موجود تھی، بیٹے بھی موجود تھے، بھائی بہن بھی موجود تھے، لیکن مقام خاوند کا ہے۔ عورت کے لیے شادی کے بعد سب سے بڑا مقام اس کے خاوند کا ہے۔ دیکھیے، ایک پروفیسر تھا، اس پروفیسر نے یونیورسٹی کے اندر بہت ساری خواتین شادی شدہ موجود تھیں، اس میں سے خاتون کو بلایا تھا، جو شادی شدہ عورت ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ ایک خاتون جو شادی شدہ تھی اس نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔ پروفیسر نے کہا یہاں تشریف لائیے ڈائس کے قریب۔ وہ شادی شدہ خاتون ڈائس کے قریب آئی، پروفیسر نے بورڈ کے اوپر کچھ نام لکھے، ان ناموں کے اندر اس کے خاوند کا نام بھی تھا، اس کے بیٹوں کا نام بھی تھا، اس کے ماں کا نام بھی تھا، اس کے باپ کا نام بھی تھا، بھائیوں کا بھی تھا، بہنوں کا بھی تھا، بھانجے بھتیجے، پوری فہرست مرتب تھی۔ تمام کے تمام نام لکھنے کے بعد قلم دے دیا جو بلیک مارکر ہوتا ہے اس خاتون کے ہاتھ میں جو میرڈ تھی، شادی شدہ تھی۔ اس خاتون کو کہا اچھا اب ایک کام کیجیے، یہ جتنے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں، جس میں تیرے باپ کا نام، تیرے خاوند کا نام، تیرے بچوں کا نام، ان میں سے ایک وہ نام کاٹ دے جس کے بغیر تو جی سکتی ہے، جس کے بغیر تو رہ سکتی ہے۔ اس خاتون نے سوچا کہ تمام کے تمام وہ رشتہ دار، تمام کے تمام وہ لوگ کہ جن کے بغیر تو میں نہیں رہ سکتی۔ پروفیسر نے کہا ایک نام تو کاٹنا پڑے گا، جس کے بغیر تو سمجھتی ہے کہ میری زندگی گزر جائے گی۔ اس عورت نے اپنے بھتیجے کا نام کاٹ دیا، چاہے کہ چاہتی نہیں تھی لیکن کنڈیشن رکھی ہوئی ہے نا، کوئی ایک نام تو کاٹنا ہے، تو اس لیے اس نے ایک نام کاٹ دیا اپنے بھتیجے کا۔ پروفیسر نے کہا اچھا محترمہ ایک نام اور کاٹ دیجئے جس کے بغیر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ رہ سکتی ہیں۔ اس عورت نے اپنے بھانجے کا نام کاٹ دیا۔ پروفیسر نے کہا محترمہ ایک نام اور کاٹ دیجئے جس کے بغیر آپ جی سکتی ہیں۔ اس نے اپنے ماموں کا نام کاٹ دیا، پھر اپنے چاچا کا نام کاٹ دیا۔ اب جو گنے چنے لوگ رہ گئے اس کے اندر اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے بھائی، اس کے بہن، اس کا بیٹا بیٹی اور اس کا خاوند۔ پروفیسر نے کہا محترمہ سوچئے، میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن کے بغیر آپ جی سکتی ہیں۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر جا، میں ان میں سے کسی رشتے کے بغیر نہیں جی سکتی۔ یہ میرا باپ، یہ میری ماں، یہ میرا بیٹا، یہ میرا خاوند، یہ میرے بھائی، یہ میرے بہن، میں ان میں سے کسی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پروفیسر نے مجبور کیا، مجبور کرنے پر اس نے اپنے بھائی کا نام کاٹ دیا۔
प्रोफेसर نے کہا محترمہ ابھی بھی ایک رشتہ ایسا ہے جس کے بغیر آپ جی سکتی ہیں. اس نے اپنی بہن کا نام کاٹ دیا. اب بچا کون؟ ماں باپ، بیٹا بیٹی اور خاوند. پروفیسر نے کہا محترمہ آپ میری بات کو سمجھیں اگر تو میں بہت ڈیپلی آپ کو ایک پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے میرا ساتھ دیجیے اور اس میں سے ایک رشتہ اور آپ کاٹ دیجیے جس کے بغیر آپ جی سکتی ہیں. اس نے اپنے باپ کا نام کاٹ دیا. پروفیسر نے کہا میں اور قریب کرنا چاہتا ہوں، ایک نام اور. اس نے اپنی ماں کا نام کاٹ دیا. اب کون بچا؟ بچے، بیٹا بیٹی اور اس کا شوہر. پروفیسر نے کہا محترمہ تھوڑی ہمت کیجیے، ایک نام اور کاٹ دیجیے. پروفیسر نے، اس عورت نے کہا کہ پروفیسر صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ میں اپنے بچوں کے بغیر کہ جن کو میں نے جنا ہے، جن کو 9 مہینے میں نے اپنی کوکھ میں رکھا ہے، اپنی پیٹ میں رکھا ہے، اتنی تکالیف برداشت کر کے ان کو میں نے جنم دیا، اب وہ بچتا ہے یا میرے سر کا تاج بچتا ہے؟ میں ان دونوں رشتوں کے بغیر نہیں جی سکتی. پروفیسر نے کہا محترمہ ہمت کیجیے، کوشش کیجیے، ایک نام اور. اس نے اپنی بیٹی کا نام کاٹ دیا. اب کون بچا؟ بیٹا اور خاوند. پروفیسر نے کہا محترمہ اب 2 ہی نام بچتے ہیں، ان 2 ناموں میں سے ایک نام کا انتخاب کیجیے اور ایک کو کاٹ دیجیے. اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی کاٹ دیا. آخر کون بچا؟ آواز نہیں آئی. شوہر. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں جاگ رہے سو رہے ہیں. آخر میں ایک نام بچا اس کے شوہر کا. پروفیسر نے کہا محترمہ کیا میں جان سکتا ہوں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے تمام رشتہ داروں کے نام کاٹ دیے جن کے بغیر آپ جی سکتی ہیں، جن میں آپ کا بھتیجا، آپ کی بھتیجی، آپ کا بھانجا، آپ کی بھانجی، حتیٰ کہ آپ کے بھائی بہن، حتیٰ کہ آپ کے ماں باپ، حتیٰ کہ آپ کے بچے، لیکن ایک نام ابھی بورڈ پر بچا ہوا ہے اور وہ ہے تیرے خاوند کا نام. اس کے پیچھے کیا لاجک، کیا فلسفہ، اب یہ آپ ان کو بتائیے. اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے، یہ ماں باپ مجھے رخصت کرنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر ہوں گے اور ایک دن آئے گا کہ ماں باپ من و من مٹی تلے چلے جائیں گے. یہ بھائی جو آج تو بڑی محبت کا دم بھرتا ہے، لیکن ایک دن اس کی شادی ہوگی، اس کی بیوی آئے گی اور اس کی بیوی اور یہ اپنی زندگی میں مست ہوں گے. یہ میری بہن بیچاری یہ اپنے سسرال چلی جائے گی، اپنے خاوند کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گی. میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ مست ہوگا، میری بیٹی اپنے خاوند کے پاس ہوگی. رہ جائے گا فقط ایک میں اور میرا خاوند، ہم دونوں بڈھا بڈھی پوری زندگی اکٹھے گزاریں گے. کوئی نہیں ہوگا لیکن ہم دونوں ساتھ ہوں گے. لہٰذا میری ماں و بہنوں سے میرا التماس ہے کہ جو رشتہ ہے نا میاں بیوی کا رشتہ، یہ میں سے ہم تک کا سفر ہے. پہلے انسان میں تھا، لیکن شادی کے بعد یہ ہم بن چکے ہیں اور یہ میں سے ہم تک کا سفر ایسے نہیں ہوتا، یہ بہت قربانیوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک دوسرے کی بہت ساری باتوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے. اس خاوند کا مقام اور مرتبہ بیان کرنے کے لیے آخری حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، صحیح جامع صغیر کے اندر موجود ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو کہا کیا تم جانتی ہو تمہارے خاوند کا مقام کتنا ہے؟ فرمایا خاوند کا مقام سمجھنا چاہتی ہو تو یہ بات سمجھ لو کہ اگر تیرے خاوند کے جسم میں زخم ہو جائے، اللہ اکبر، اگر تیرے خاوند کے جسم میں زخم ہو جائے، ان زخموں کے اندر پس پڑ جائے، پس پیپ ہو جائے، پیپ جہنمیوں کی غذا ہے، تیرے خاوند کے جسم میں پیپ پڑ جائے ان زخموں کے اندر، اور تو اپنی زبان سے اپنے خاوند کے ان زخموں کو، جو پیپ والا زخم ہے، اپنی زبان سے بھی چاٹ لے تو اپنے خاوند کا حق نہیں ادا کر سکتی. اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کہاں سے بتاؤں میں اپنی ماں و بہنوں کو؟ آج خاوند سے زبان درازی، خاوند سے بدتمیزی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خاوند سے لڑائی، ناشکری. وہ خاوند جو پوری زندگی اس کو کھلاتا ہے، اس کو پلاتا ہے، گھر میں بٹھا کے مہرانی بناتا ہے، کوئی ایک ڈیمانڈ، کوئی ایک بات اپنی بیوی کے نہ مانے تو کہتی ہے میں نے پوری زندگی تیرے پاس کوئی اچھائی دیکھی ہی نہیں. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن خواتین کی کثرت جہنم میں جائے گی. صحابہ اکرام نے پوچھا کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی ناشکری کی وجہ سے. صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے نبی کیا یہ اللہ کی ناشکری ہوں گی؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، اپنے خاوندوں کی ناشکری ہوں گی. خاوند کی ناشکری کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی،
لہذا میری ماں و بہنوں سے التماس ہے اپنے خاوندوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کا احسان مانے۔ آخر کے اندر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب چونکہ بات تو ساری خاوندوں کے حقوق پر ہو گئی، خواتین تو رہ گئی، پھر وہی جھگڑا کھڑا ہوگا کہ خاوند کے حقوق بیان کے کر کے چلا گیا، حالانکہ بھائی عاصم نے حقوق زوجین کی بات کی تھی۔ تو کیا خیال ہے؟